والد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ ممبر کے پاس بیٹھنا جرم نہیں ہے، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہے۔ سلوات پڑھیں مل کے بواز بولو۔ سلطان الانبیاء نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف رکھتے ہیں، جشن کا سما ہے اور توحید کا نعرہ ہے، تو توحید کا نعرہ اسی انداز سے لگائیں، اتنی بلند آواز سے لگائیں جتنا مقام توحید بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس طرح نہیں جس طرح بجائے تخلیق کائنات کا نام بلند ہے، اتنی بلند آواز سے رسالت کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان بأرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ صلوات۔ سامعین کرام، عزیزان گرامیان قدر، واجب الاحترام موالیان حیدر کرار، میں نے کافی دیر بیٹھ کر تمام صاحبان کی، جو پڑھنے والے تھے ان کو بھی، جو سن رہے تھے ان کو بھی انتہائی تھورلی دیکھا، سنا، اور ایک چیز محسوس کی جو کہ میرے لیے، آپ کے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ تمام حضرات صاحب علم، صاحب شعور ہونے کے ساتھ ساتھ، موالیان حیدر کرار ہونے کے ساتھ ساتھ، میں انگلش کا ایک ورڈ یوز کروں گا، بڑی میٹیکولس بھی ہیں، چیزوں کو بہت باریک بینی سے اور میک شور کرتے ہیں کہ کریکٹ بھی ہوں، اور اتنا تھورلی دیکھ رہے ہیں، سننے والے بھی اور پڑھنے والے بھی، ایک ایک لفظ پر داد لی بھی جا رہی ہے، داد دی بھی جا رہی ہے۔ تو میری جیسے سامعین کی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے نا، پیاس ہوتی ہے کہ پڑھنے والا ہمیں ایسا ملے کہ جو ہماری خوشی کی ہمیں پیک پر لے جائے، اور اسی طرح
مصائب کے وقت بھی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، تو یہ سامعین کی خواہش ہوتی ہے. اسی طرح پڑھنے والے کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کس طرح کا مجمع ملے، اتنا باشعور اور اتنی بلند سماعتوں والا مجمع ملے کہ جو ایک ایک لفظ کی قیمت دے سکے. وہ چیز میں نے آپ کے اندر محسوس کی ہے. اپنے آپ کی تعریف کے لیے یا آپ کہہ لیں کہ خیر و سلامتی اور عافیت کے لیے بلند ترین صلوات ہدیہ سامعین، میں انتہائی شکر گزار ہوں سب سے پہلے پروردگار عالم کا، پھر سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا، کہ انہوں نے ہم کو آج کے دن اس پاک ذکر کے لیے چاہے سننے کی حیثیت سے چاہے بیان کرنے کی حیثیت سے چنا. توجہ ہے آپ کی، اور شکر گزار ہوں انتہائی معزز و محترم واجب الاحترام بزرگ قبلہ سید عادل شاہ صاحب کا، کہ جنہوں نے ابھی مجھے آئے ہوئے 3 دن ہوئے تھے تو پوچھا کہ مجالس بھی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا قبلہ کیوں نہیں پڑھتے، جیسے قبلہ عرض کر رہے تھے کہ شیروں کے بچے شیر ہوتے ہیں یا کوے کے بچے کہیں کہیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی ضرور، کیوں نہیں. جی کیا کہنے آپ کے، بہت شکریہ. تو میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں بھی چند عقیدت کے جملے بیان کروں. اور قبلہ تعظیم نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور یقیناً میں بھی سیکھوں گا. میں کہوں گا کہ قبلہ میں تو یہاں سیکھنے کے لیے ہی آیا ہوں، اور میں نے تو میرے سامنے جتنے بزرگ اور دانشور حضرات تشریف فرما ہیں سبق ہی سنانا ہے، اور انشاءاللہ آپ سے داد نہیں دعا لینی ہے. صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند. آپ کے ابتدائیے نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ ساقی اصغر ثابت ہو گئے. مولا سلامت رکھے. سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. مزاج ہے آپ کا، تو میں آپ گفتگو کی طرف بڑھوں. چند دقیقے آپ کی قیمتی وقت سے لوں گا، مگر انتہائی بیداری کے ساتھ. دیکھیں کہ ایک طویل عرصہ ہم نے 2 مہینے تقریباً عزاداری میں گزارے ہیں. پورے سال میں اور بھی خوشیاں آتی ہیں، عیدیں آتی ہیں، آل محمد کے اور بھی ایام ہیں جن میں ہم خوشی مناتے ہیں، مگر یہ عید، یہ خوشی کا دن کچھ خاص مناسبت رکھتا ہے. جو ہے آپ کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوشی جو کسی غم کے بعد، جو کسی شدید غم کے بعد ملے، اس خوشی کی لذت اور بھی زیادہ ہوتی ہے. جو بندے بولے ہیں ان کی سماعتوں کو سلام ہے. جی تو اتنی عزاداری کے ایام کے بعد اس خوشی کی لذت، اس کا ذائقہ، اس کی مسرت، اس کی شدت بھی اتنی ہی زیادہ ہے. یہ تو ہے فطری بات، مزاج کے طور پہ یا ہماری سینسز کے اکارڈنگ کہ ہم فطری طور پر ہی خوشی محسوس کرتے ہیں. اگر ہم تاریخی طور پر تاریخ کے حوالہ سے عید شجاع، اس عید کی اہمیت کو دیکھنا چاہیں تو آج میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ آج کی گفتگو عید شجاع، عید زہرا، عید غدیر ثانی، عید مباہلہ ثانی، اور وہ عید کہ جس دن شیعوں کو مسرت حاصل ہوئی. بھائی یہ ایک ایک لفظ میرا نہیں ہے، یہ آپ کے اور میرے 11ویں امام حسن عسکری ابو ہاشم جعفری سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دن اللہم صلی علی محمد. تو اس عید کی اہمیت کوئی کم نہیں ہے. اس کو عید شجاع بھی کہتے ہیں، عید زہرا بھی کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. اچھا، اب لوگ سوال کر بیٹھتے ہیں جی کہ یہ تو عقیدہ صرف شیعوں کا ہے، یہ عید تو کوئی اور مناتا ہی کوئی نہیں.
ایسا ہے نا جی، باقی فرقے بھی ہیں مسلمانوں میں، فلاں فرقہ نہیں منا، یہ تو صرف شیعہ ہی مناتے ہیں، یہ تو صرف شیعہ پہ عقیدہ ہے، شیعہ ہی کرتے ہیں، شیعہ کی بات ہے، بار بار یہی بات سننے کو ملتی ہے، ایون کہ اپنے عزیز و اقارب کے اندر بھی بیٹھے ہوں، وہ کہتے ہیں یار آج کون سی عید ہے، عیدیں تو دو ہی، یا عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے۔ توجہ ہے آپ کی، کسی نتیجے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں بھائی، ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جو بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کی عید ہے۔ اور میرا محترم آج ذرا غور تو کر، کبھی تاریخ کے اوراق کو کھول تو صحیح، تمہیں پتا چلے گا کہ یہ عید کس کس نے منائی، 9 ربیع الاول کا جشن کس کس نے منایا، بتاؤ گے کہ کس کس نے یہ جشن منایا، یہ عید کس نے منائی، یہ خوشی کس کس نے منائی؟ بھائی جاؤ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرو کہ آدم سے لے کر خاتم تک سارے انبیاء 9 ربیع الاول کو خوشی مناتے رہے۔ خالق کائنات نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی پر پابندی عائد کی تھی کہ 9 ربیع الاول کو خوشی مناؤ، اس دن کو عید کی طرح مناؤ، اور یہاں تک کہ موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل پر مینڈیٹری تھا، لازم تھا کہ عید شجاع کو منایا جائے۔ اس سے پہلے یہ سوال کسی قوم نے نہیں کیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، ذرا ہمیں یہ تو پوچھ کے بتا کہ 9 ربیع الاول کا جشن ہے کس چیز کا، یہ خوشی ہم سے منوائی کیوں جا رہی ہے، یہ اتنی مینڈیٹری کیوں ہے، یہ اتنی کمپلسری کیوں ہے، یہ اتنی لازمی کیوں ہے؟ ذرا حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، بارگاہ اقدس میں، بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور کہا کہ پروردگار میری قوم مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ یہ عید کس چیز کی ہے۔ میں ایک لمحہ رک کے ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہر عید کا کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی بات کی خوشی ہو تو عید منائی جاتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جی میں کسی نتیجے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، کوئی وجہ ہوتی ہے، یہی وجہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پوچھی۔ حضرت موسیٰ نے مناجات کے دوران اللہ سے پوچھا، کہا فسجد للہ ذاکرا، اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں گرے، کہا پروردگار مجھے یہ تو بتا کہ 9 ربیع الاول کا جشن ہے کس چیز کا۔ میں آپ کی خاموشی کو سمجھ رہا ہوں، یقیناً نتیجہ سن کر اتنا ہی لطف اندوز ہوں گے۔ جب یہ سوال کیا تو حجاب کبریا سے آواز آئی، کل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہتے یموت فی ھذا الیوم، آج کے دن کون مرے گا پتہ ہے؟ یموت فی ھذا الیوم عدو لحبیب وآلہ، موسیٰ سن اور اپنی قوم سے کہتے کہ محمد مصطفیٰ کے زمانے کے بعد آج کے دن میرے حبیب اور اس کی آل کے سب سے بڑے دشمن مریں گے۔ آپ سلامت رہیں جی۔ تو یہ انبیاء نے اس عید کو منایا۔ اب وہ بندے جو یہ کہتے ہیں یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، اب وہ خود فیصلہ کر لیں، یا پھر سارے نبیوں کو کہو کہ وہ بھی شیعہ تھے، یا مان لو کہ یہ عید صرف شیعوں کی نہیں ہے۔ جو ہے آپ کی کوئی صاحب پڑھنے والے عرض کر رہے تھے، شاید قبلہ ہی فرما رہے تھے کہ یہ آج کے دن کو عید غدیر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھتے ہیں کون وہ ریسیو کرتا ہے۔ عید غدیر کیا ہے؟ کب ہوئی؟ 18 ذی الحج کو، بولنا میرے ساتھ جن کو معلوم ہے۔ 18 ذی الحج کو عید غدیر کیا ہے؟ میں جملہ بہت آرام سے کہہ جاؤں گا، دیکھنا ہے کون بیدار بیٹھا ہے کون نہیں۔ عید غدیر عید ولایت ہے۔ میں نے اگلا جملہ نہیں کہا، آپ بیدار ہو گئے، آپ کی سماعتوں کو سلام ہے۔ عید غدیر عید ولایت ہے۔ اب بتاؤ عید زہرا کیا ہے؟ عید زہرا عید برات ہے۔ کیا کہنا ہے آپ کے؟ فاطمہ زہرا کی دشمنوں پہ لعنت، فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت، فاطمہ زہرا جو وہ لوگ اس کے گھر کے اندر توڑے ان کے اوپر بھی لعنت۔ عید زہرا دشمنان اہل بیت سے برات کا اعلان ہے۔ جناب قاسم کی دشمنوں پہ لعنت۔ جب
میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نے بھی اس عید کو منایا. آئے اس روایت کی طرف چلوں کہ 11ویں امام کے سامنے ابو ہاشم جعفری امام زادہ بھی ہے، صحابی بھی ہے. وہ بارگاہ امامت میں بیٹھا سوال کرتا ہے کہ مولا یہ 9 ربیع الاول کی عید ہے کیا؟ کچھ اس کے بارے میں بھی بیان فرمائیں. مولا نے ارشاد فرمایا حاضر یوم العید الاکبر. جو بندے عربی سمجھتے ہیں وہ پہلے بول پڑے. فرمایا حاضر یوم العید الاعظم. جن کو عید اکبر اور عید اعظم کا نہیں پتا ان کے لیے آسان کرتا چلوں. عید اکبر کہتے ہیں 15 شعبان کو. بھائی جملہ بہت عمیق ہے، آپ کو تھوڑا سا اور بیدار ہونا ہوگا، سماعتوں کو بلند کرنا ہوگا. مولا کا فرمان ہے یقیناً فلسفے سے خالی نہیں ہے. کیا فرمایا کہ آج کا دن ہی عید اکبر ہے، آج کا دن ہی عید اعظم ہے. بہت مہربانی جو بولے ہو ساتھ. بھائی عید اکبر کیا ہے؟ عید اکبر 15 شعبان کو کہتے ہیں. کوئی صاحب پڑھ رہے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ 15 شعبان کو کیا ہوا؟ 15 شعبان کو کیا ہوا؟ امام زمانہ کی آمد ہوئی. اور عید اعظم کسے کہتے ہیں؟ عید اعظم کہتے ہیں عید غدیر کو، 18 ذی الحج کو. اب دیکھو کہ سوال کیا ہے امام زادے نے، ابو ہاشم جعفری نے، تو جواب دینے والے 11ویں امام ہیں. بھائی بیدار رہیے گا. تو جواب کی گہرائی کو سمجھو. تیرے اور میرے 11ویں امام نے آج کے دن کی تاریخ بیان کرتے ہوئے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک 12 امامتوں کو آج کے دن میں ضم کر کے فرما دیا کہ حاضر یوم العید الاکبر، حاضر یوم العید الاعظم، بل حاضر عید الاعیاد. کہا آج کا دن ہی عید اکبر ہے، آج کا دن ہی عید اعظم ہے، بلکہ آج کا دن تمام عیدوں کی عید ہے. آپ سلامت رہیں، مولا سلامت رکھے آپ کو. یہ کوئی کم فضیلت یا مقام کی عید نہیں ہے. اگر کوئی اجازت بیدار بیٹھے ہوں تو ایک اور روایت پڑھ دوں. تھک تو نہیں گئے آپ؟ پچھلے حضرات تھوڑا سا مجھے ڈاؤن فیل ہو رہے ہیں، کوئی توانائی کی کمی محسوس ہو رہی ہے. اگر کسی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو نعرہ حیدری لگائیں، کمر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا. نام تاریخ میں روایات میں آج کے دن کے آئے ہیں. چمن گلے گلے کتنے نام؟ 72 نام. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت ابو ہاشم جعفری سے ہے اور دوسری روایت جناب حذیفہ یمانی سے. جناب حذیفہ یمانی کو حضرت علی المرتضیٰ امیر المومنین 72 نام بیان فرمائے. اس سے پہلے کہ میں روایت مکمل پڑھوں، پہلے صحابی کا تعارف کرواتا چلوں، کیونکہ میں نے آپ کے مزاجوں کو پرکھا ہے، اس کے مطابق پڑھنا چاہتا ہوں. جناب حذیفہ یمانی کون صحابی ہیں؟ معلوم ہے آپ کو؟
اس صحابی کو ان کو رازدار رسول کہا. بھائی لفظ راز بولا ہے میں نے, کیا کہا جاتا ہے؟ رازدار رسول. رسول ان سے اپنی راز کی باتیں کیا کرتے. یہ وہی حذیفہ یمانی ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے 12 منافقوں کے نام بتائے. اچھا, حذیفہ یمانی فرماتے ہیں کہ جب مجھے رسول نے ان 12 منافقوں کے نام بتا دیے تو اس دن سے کچھ لوگ بار بار میرے پاس آنے لگے. توجہ ہے, بہت لطیف جملہ کہنے جا رہا ہوں. جشن کا ماحول ہے, چہروں پہ مسکراہٹ ہے, اس مسکراہٹ میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. کہا بہت مختلف لوگ مجھے آ کر پوچھنے لگے کہ حذیفہ کیا اس فہرست میں ان 12 ناموں میں ہمارا نام ہے؟ توجہ ہے, ہم تو شامل نہیں ہیں. اور جناب حذیفہ یمان کا جملہ سنیے گا. کہتے بار بار جب پوچھنے لگے, اب دیکھیں وہ ہے رازدار رسول. راز امانت ہوتا ہے, اور امانت بھی کس کی تھی؟ رسول اللہ کی. تو حذیفہ یمانی خیانت بھی نہیں کر سکتے تھے, بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ تیرا نام ہے یا نہیں ہے, مگر جملہ ایسا کہہ دیا کہ پتہ چلا کہ رسول کی بس میں بیٹھے ہیں اور علی سے سیکھا ہے. توجہ ہے, جب بار بار پوچھا گیا حذیفہ یمانی سے کہ کیا ہمارا نام تو شامل نہیں اس فہرست میں, حذیفہ یمانی نے ایک جملہ کہا جن کا نام نہیں ہے انہوں نے تو کبھی بھی مجھ سے آ کر نہیں پوچھا. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں. جواب بھی دے دیا اور امانت میں خیانت بھی نہیں. پتہ چل گیا کہ بھئی منافق کون تھے, اب نام آپ کو ڈھونڈ لے جا کر. یہی حذیفہ یمانی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں امیر المومنین کے گھر تشریف لے گیا. جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات, خاتم الانبیاء, سردار الانبیاء اپنے بھائی, داماد, برادر علی کے گھر تشریف فرما ہے. جناب سیدہ بھی پاس ہیں, حسنین کرمین بھی تشریف رکھتے ہیں. بلکہ میں یوں کہوں کہ گلشن پنجتن کے 5 پھول مہک رہے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے بہت خوبصورت اور عمدہ لباس سے بتن کیا ہوا, سامنے شاندار کھانوں سے دسترخوان سجا ہوا, چہرے پر مسکراہٹ تھی. میں نے علی کی طرف دیکھا, علی بھی مسکراہٹ سے مجھے دیکھ رہے تھے. حسنین کرمین وہ بھی انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے. جناب سیدہ بھی مسرت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ پیغمبر خاتم کے سامنے کبھی کوئی کھانا رکھ رہی تھی, کبھی کوئی چیز رکھ رہی تھی. یعنی پورے گلشن میں بہار آ گئی. کہا میں نے اتنا خوشیوں سے بھرا ماحول دیکھ کر تجسس بھرے انداز سے خاتم الانبیاء سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج کا دن کوئی عید کا دن ہے؟ بڑی خاموشی سے آپ اس ماحول کو ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو خاتم الانبیاء اور علی المرتضیٰ کے گھر میں موجود تھا. کہا جب میں نے یہ سوال کیا پیغمبر خاتم مسکرائے, ان کی خوشی میں اضافہ ہوا اور ارشاد فرمایا کہ حاضل یوم, آج کا دن, یوم التاسع من ربیع الاول عید لآل محمد. کہا 9 ربیع الاول کا دن ہم محمد و آل محمد کے لیے عید کا دن ہے. عید شجاع سن رہے ہیں آپ. جب یہ فرمان سنا, خدا کی قسم اگر روایت یہاں رک جاتی میں بھی رک جاتا, مگر روایت پوری سنیں گے. میں کب سے سن رہا ہوں کہ آپ جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں. آئے اب نتیجہ سنیں اور سرکار ختمی مرتبت کی زبان اقدس سے وہ جملہ سنیں.
حذیفہ یمان کہتے ہیں کہ جب میں نے پیغمبر خاتم کی زبان سے سنا کہ آج کا دن ہم محمد والے محمد کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج کون سی عید ہے، کس چیز کی خوشی ہے، کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے؟ تو اس وقت خاتم الانبیاء نے پلٹ کر جناب سیدہ زہرا کی طرف دیکھا، پھر حسنین کریمین کی طرف دیکھا، اور پھر پلٹ کر حذیفہ یمان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، کہا یموتو فی ھذا الیوم عدوہم، آج کے دن میری بیٹی زہرا اور حسنین کے سب سے بڑے دشمن مریں گے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ تو بھائی یہ عید شجاع یا جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے جی، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو دامن وقت میں گنجائش تو نہیں، مگر ایک بات شان رسالت کے حوالے سے بسم اللہ، پھر انشاءاللہ اگر 17 ربیع الاول کو موقع ملا تو ضرور پورا میلاد پڑھیں گے۔ میلاد سارے مناتے ہیں، ساروں سے مراد ہم بھی مناتے ہیں اور برادران اہل سنت میں بھی ایک دم کا ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ سارے نہیں مناتے ہیں، جن کو معلوم ہے تائید کریے گا۔ ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میلاد منانا بدعت ہے، نہیں منانا چاہیے، ان کے ہر چیز بدعت ہے۔ وہ مشہور جملہ ہے سوائے شیطان کے سبھی میلاد سلامت ہے یار، بہت اچھے۔ تو کیا میلاد تو سارے مناتے ہیں؟ اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو میلاد مناتے ہیں کیا وہ وفات بھی مناتے ہیں؟ بھائی بڑے میرے سامنے دانشور لوگ بیٹھے ہیں، وہ میلاد تو مناتے ہیں، وفات نہیں مناتے، مگر یہ اعزاز صرف ہم شیعان حیدر کرار کو ہی حاصل ہے کہ ہم محمد والے محمد کا میلاد بھی مناتے ہیں، وفات بھی مناتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے جملہ سننا اور لطف لینا۔ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ تاریخ کے کسی موڑ پر ہمارے کسی امام نے ہمیں کبھی شرمندہ نہیں کیا۔ بہت کہنا ہوتا ہے جنہوں نے محسوس کیا ہے جی، کبھی کسی موڑ پر ہمیں شرمندہ نہیں کیا، ورنہ کیوں؟ کیونکہ میلاد مناتے وقت شجرے بتانے پڑتے ہیں، ولادت بتانا پڑتا ہے، کب پیدا ہوا، کس کے گھر پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تب کیا تھا، اب اس کا مذہب کیا تھا، اسلام کب لایا، اسلام سے پہلے کردار کیا تھا۔ تو میلاد منانے کے لیے صرف پیدا ہونا کافی نہیں بلکہ شجروں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی، آپ جی آپ سلامت رہیں۔ تو یہ مہینہ، یہ ایام اس ہستی کی آمد کے ایام ہیں کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان خلق ہی نہ کرتا، اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا، اسی لیے تو سرور کائنات کو وجہ تخلیق کائنات بھی کہتے ہیں۔ بھئی میری مجال نہیں کہ میں شان رسالت اس ادنا سی زبان سے بیان کروں، مگر چونکہ یہ ایام رسول اللہ کی آمد کے ایام ہیں تو بیان کرنا بھی ضروری ہے، تو اس لیے میں نے پھر قرآن کا سہارا لیا۔ بھائی جو قرآن سننے کے عادی ہو میرے ساتھ بولنا بالکل آخری بات کہہ کے انشاءاللہ گفتگو کو تمام کروں گا۔ لفظ زحمت تو نہیں کہوں گا آج کہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا، کیونکہ آپ کے چہرے مسکراہٹ سے بھرے ہوئے ہیں اور گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یقیناً یہ زحمت نہیں، بس اس بات کے بعد انشاءاللہ گفتگو تمام ہوگی۔ بھئی میری یہ مجال نہیں کہ میں شان رسالت اپنی زبان سے بیان کروں، مگر چونکہ یہ ایام
یہ ہفتہ، یہ دن، یہ مہینہ ہے ہی ایسے کہ خاتم الانبیاء اس مہینے میں ان ایام میں تشریف لائے، تو بس شان رسالت بیان کرنے کے لیے میں نے قرآن کا سہارا لیا۔ جب قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے قرآن کے اندر جب محمد مصطفیٰ کی اللہ تعریف بیان کرتے ہوئے نظر آئے تو میں نے سوچا میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ میں نے جب اللہ سے پوچھا کہ پروردگار مجھے بتا تو صحیح کہ تیرے محبوب کا تعارف کیا ہے، تیرا محبوب ہے کون، محمد کا تعارف کیا ہے، تو قرآن نے آواز دے کر کہا کہ محمد وہ ہے جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے۔ میں بولا میرے ساتھ جو قرآن سننے کے عادی ہو، کہا محمد وہ ہے جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشیٰ ہے، جس کی زبان من یصدق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ ہے۔ محمد وہ ہے جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک کا مصداق ہے۔ محمد وہ ہے جس کا دل نزل روح الامین علی قلبک ہے۔ محمد وہ ہے جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے۔ محمد وہ ہے جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے۔ میں نے کہا مالک ان مسلمانوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے وقت کم ہے، ایک جملے میں بتا کہ محمد ہے کون؟ کہا محمد وہ ہے کہ جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ